وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. محبت ہے اندازوں میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. محبت ہے اندازوں میں فلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. محبت ہے اندازوں میں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اللہ پاک نے فرمایا محبت تو ہے جیویں میرا نبی فرمیندہ ونجے اویں کریں دے ونجو ایکو محبت آدھنا. تو آدھے ذمہ پہلا حق مکمل ایمان گھرنا ہو. تو آدھے ذمہ دوجا حق ساری کائنات کے زیادہ محبت کرنی ہے. تھے آمنہ دے لال نال کرو. نبی پیارا ہے یا کہنا بولو حرمت رسول پہ آنکھوں ذرا سارے آنکھوں ہے مسلمانوں. میرے تے کاوڑے بیٹھے ہو لیکن نہ تو میں رسول پاک دا کی دے حرمت رسول پہ. تو آدھی مہربانی جان اپنے کے رکھو صرف سگریٹ تک قربان کرو چاہج. تو آدھی مہربانی یہ نشہ تے چھوڑ دو. تو آدھا احسان لہا مردہ نہیں ہون ڈسوان بلا حرمت رسول پہ چٹا کوڑی وے. اے جان قربان ہے چٹا کوڑیں. نبی کریم علیہ السلام دی مخالفت زور نال کریں ہیں زور نال. شادی دا موقع ہے جنازے دا موقع ہے نماز دا موقع ہے حج عمرے دا موقع ہے تجارت دا موقع ہے کاروبار دا موقع ہے. ہیں عاشق رسول ہیں. محبت واسطے جڑا لفظ استعمال ہے وہ محبت ہے. محبت دے بعد بیا درجہ ہے مودت. مودت دے بعد بیا درجہ ہے خلت خلیلی. نہ لفظ محبت استعمال کیتے سے نہ مودت استعمال کیتے سے نہ خلیلی تے خلت استعمال کیتے سے. اساں کیڑا لفظ استعمال کیتے بولو کوئی بولو. عاشق ہیں اساں نبی دے. اساں نبی نال پیار کرنے مولوی صاحب اساں محب ہیں نبی دے عاشق ہیں. عشق دا معنی ہے حب و شہوہ. عشق دی تعریف ہے دل دی جڑی بری خواہش ہے نا اون دے پورے کرن دا نا جڑا ہے او عشق ہے. میں اگر آکھاں کہ میں نبی دا عاشق ہاں ایمان نال دسا جے میں آکھاں میں عاشق رسول ہاں تے ول رسول میرا کیا بنیا استغفر اللہ. میں رسول دا عاشق رسول کیا بنیا وہ لفظ عشق جڑا نبی واسطے استعمال کریں دے. اگر اے جڑا اچھا ہے کریں جرت کر رہا آکھاں بھری محفل جو میں اپنی امہ دا عاشق ہاں. آکھاں ذرا کہ میں اپنے بیٹی دا عاشق ہیں. آنکھ میں اپنے بہن دا عاشق ہیں. شرم کے مر ونجنا چاہیے. جیڑا لفظ بھیڑ واسطے مناسب نہیں جیڑا لفظ بیٹی واسطے مناسب نہیں جیڑا لفظ اپنی والدہ واسطے مناسب نہیں وہ لفظ امام کائنات واسطے بولے دے ہو. ایک محبت نہیں آتے. محبت ہے کہ جیڑی شاید نبی دے وے آپ فرماویں بائے ونجو تے بائے ونجو. آپ فرماویں جہاد تے چلو تے جہاد تے چل پوو. جی میں نبی فرمے دے ونجنوے کرو. میرے نبی دا پہلا حق کیڑا ہے بلا وہ کیڑا ہے بولو ایمان. دو چار بندے جو یاد کر کے ونجو نا سفر سجایا ہے تے نبی دا دوجا حق کے نبی نال محبت کرنا. اللہ پاک نے قرآن کریم سورہ توبہ فرمائے قل ان کان وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا
لا يهدي القوم الفاسقين. امام کائنات نے فرمایا دنیا کائنات والے او بندہ او تک مومن نہیں بن سکتا. لا یومنو لا یومنو لا یومنو حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. پہلا حق ایمان آننا، دوجا حق محبت کرنا، تے تریجا حق کیا ہے؟ ایمان آنن دے بعد تقاضا ہے کہ محبت کی تھی ونجے، محبت جند نال کری جے تقاضا ہے ان دی عزت کی تھی ونجے. جند نال محبت کرینی ہونی ہے، ان دی قدر کرینی ہونی ہے، ان دا احترام کرینا ہونے والی. اللہ العزت والے رسول ہی اللہ پاک واسطے عزت ہے، اللہ دے نبی واسطے عزت ہے. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. آمنہ دلال دی عزت دا خیال کرائے. یا اللہ عزت دا کیا معنی ہے؟ اللہ فرمائے دے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. میرے نبی دی عزت دا معنی ہے میرے نبی کے اگوں نہیں ودھنا. حضرت عبداللہ بن عمر دا گھوڑا ایک سفر ہے نبی پاک دی سواری کی نے اگوں تھے. حضرت عمر نے ساڑھ کے فرمائے عبداللہ کہتا ہے قرآن اچھ نہیں پڑھا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ تے اللہ دے نبی کی نے اگوں تے نہیں ودھنا. اے اصل تعظیم ہے، اے اصل احترام ہے. اے احترام نہیں جو ہر عاشق دے گھر میں دے وہ سارے گھر ہی چکر لاؤ، ہی کوئی احترام نہیں آدے. احترام ہوندے چل کے ونجنا. جمعہ نماز پڑھنے دے بعد اٹھو 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 شاباش اپنی جگہ تو کیوں آمنہ دلال تشریف کہنا ہے نا. اے احترام ہے. احترام سے نہ کریں دے ان دا خیال کریں دے ان دے گھر ٹور کے بنی دے. اللہ فرمائے دے میں اپنے مصطفیٰ نال محبت کی تھی، میں اپنے پیغمبر دا احترام کرنا. جبریل ٹور کے آئے میرے نبی دو، میں قرآن نازل فرمائے تو قرآن چاہ کے آئے نبی دو. میرا نبی مکے چاہ جبریل مکے چاہ، میرا نبی مدینے جبریل مدینے چاہ. میں نہیں آکھیا جی میں موسیٰ علیہ السلام کو آکھیا ہم کوہ تور تے آؤ تورات چاہ ونجو جی میں باقی نبیوں کو خاص جاتے سدے نامی. جڑے ویلے محبوب کائنات دی واری ہے جتھا محبوب اتھائی خادم جبریل حاضر ہوئے نا. ای کو احترام آدن اساں کیویں احترام کرنے ہیں، کیویں عزت کرنے ہیں. حضرت عباس جڑے نبی سائیں دے سکا چاچا جی ہیں انہیں کی نے پوچھا کہیں بندے تساں ودے ہو یا نبی سی ودے؟ ان دا مقصد ہے جی حضرت عباس آکھے نا میں وڈا تے میں اکساں نہیں ٹھے کلمہ ہوں نبی دا پڑھ دے ہو وڈا آپ کو سمجھ دے ہو. میں کو ذرا داہا ملوے سی تو میں وہاں ٹھٹھا کرے سا کئی مار کا این بھی سوال کریں دن میں خیال کیتا کرے. اور ایک بندہ پہ پوچھے حضرت آدم تے حوا دا نکاح کہیں پڑھایا دسو کیا جواب دوں؟ میں دیو دیتے جو میں کو کانڈا کوئے نا. بندہ کیا آکھے بھی ایک بندے کے دی آسمان بڑا صاف ستھرا آخر اللہ سے کو گھڑیا ہو سی. میں کہ جی آگے چھوڑے کے دیں گا دسونی دا کیا جواب ہے؟ میں کہ پہاڑ نظر دے نہیں پہیے آسمان تے چھوڑے زوک دی کو بھوک دی ان جڑا سوال ہی نیت نال کرے بھی پھسامنے بندے کو. ایسے ہی تساں وڈے ہو یا نبی وڈے؟ حضرت عباس سمجھ گئے جو آن دی صداقت کو. حضرت عباس آدن جواب سنی درا جواب سنی درا جواب سنی. انہی نیت ہے بھی حضرت عباس آکھیا میں وڈا تو میں فتوہ لیسا گستاخی کرے دے ہو. جی اگر انہیں آکھیا نبی سی وڈے میں ایسا جھوٹ بولے دے ہو وڈے تے تساں. حضرت سیدنا عباس جواب نے مان لگے اوے پوچھنا لیا وہ سوال پوچھنا لیا میں وڈا یا میرا بھتریجا وڈا ہے. سن پیدا پہلے میں کیتا گیا وڈے ہوئے نا کچھ آکھ بے والا آکھ پیدا پہلے میں کیتا گیا تے وڈے بولو وڈے ہوئے نا پیدا میلے پہ ہویا وڈے ان سچ بھی دسائے نے عزت دا خیال بھی بولو
اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی دی عزت دا خیال کرو. یا اللہ کی میں خیال کری جے. اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اپنے نبی دی عزت دا تذکرہ فرمائے. ہجرت دا موقع ہے, آمنہ دے لال دے کٹھے میرے نبی دے یار میں نے بن جناب ابو بکر جڑے ویلے یسرب دے قریب ہے. اللہ دے پاک پیغمبر دے اتیں سر دے اتیں حضرت صدیق اکبر نے چادر کر دیتی ہے. آپ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے, چادر کیوں کر دیتی ہے؟ آنکھیں لگے اللہ دے نبی یسرب والے کو پتہ لگ ونجے آقا کون ہے تے غلام کون ہے. عزت دا حق ادا کرنے ہیں. حدیبیہ دے مقام تے عروہ مسعود سقفی جڑے ویلے آئے قاصد تے علچی بن کے آکے دے نبی دے یار نبی دے ارد گرد جمائنا. اللہ دے نبی وضو پہ کرن تے وضو دا پانی نبی دے یار تلے زمین تے نہیں ڈہانے دے ہتھے تے چاہ کے اپنے جسم تے ملنے پہن. مکہ دے کافریں کو من کے آدھے توڑی جرت نہیں جماعت کو ڈہاونا, تو آدھی جرت نہیں نے کو حراونا. جنہیں چاہ اپنے لیڈر دی عزت ہوئے, جنہیں چاہ اپنی قائد دی عزت ہوئے, انجھے لوگیں کو تسا نیوے حرا سکتے. اللہ فرمے دے میرے نبی دی عزت دا خیال کرو. لا ترفعو اصواتکم فوق صوت النبی. خبردار اپنے آوازہ نبی دی آواز کے اچھی نہیں کرنی. حضرت ثابت بن قیس دی آواز خدا اچھی ہے, آیت سنی نے ول واپس ویلے ہی نہیں مطلب میرے عمال برباد تھی نا. این آیت دے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنا جھکا آلیں ہیں, اتنا حولی آلیں ہیں کہ نبی سے کو پوچھنا پندہ عمر کیا آکھے وے لا ترفعوا اصواتکم, اپنے آوازاں اونچا نہیں کریے. جتنا آواز اونچی کرن دی اجازت نہیں اتھا نبی دی شریعت دے مقابلے شریعت گھڑن دی کی میں اجازت ہے. آواز اونچی کرن دی اجازت نہیں, اپنی مرضی دیاں شادیاں رچامن دی کی میں اجازت ہے. آواز اونچی کرن دی اجازت نہیں. اور اولے دا جڑا خطاب ہے صحابہ کرام کو ہا, صحابہ جنہ تے اللہ راضی آئی, جنہیں کو اللہ نے معاف کیتے, اللہ انہاں کو آدھا پہ جو تسا اپنے آوازہ اونچا نہیں کرنے ہیں. تیرا ساتھ ساتھ 16ویں صدی دے مسلمان ہیں, کیڑے کھیت دے مالی ہیں. اے میرے نبی دا عدب ہیں. نبی کریم علیہ السلام میں گزر دے پہن تے قبیلہ بنو اسلم آلے تے بے قبیلے آلے آپا سے تیر اندازی پہ کرنے ہیں, مقابلہ پہ کرنے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھا, آپ نے فرمایا بنو اسلم آلے ہو ہمت کرو, اندرہ ہمت کرو, میں توارے نال شاباش تیر اندازی کرو, توارا ابا بھی تیر انداز ہے. ان اباکم رامیہ, توارا بابا حضرت اسماعیل بھی تیر انداز ہے, شاباش. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے ویلے فرمائے تے دوجی جڑی پارٹی آئی نا انہیں اپنے تیر تلے کر گئی دن, تیر سٹن بند کر دیتے ہیں. آپ نے فرمایا تو کو کیا تھی گئے, شاباش ہمت کرو. انہیں کہ اللہ دے نبی ادب دا تقاضا ہے, احترام دا تقاضا ہے. تو ساؤں پارٹی نال تھی گئے ہو, جیرے قبیلے جیری پارٹی نال اللہ دا نبی تھی ونجے انہیں نال مقابلہ چھکدا نہیں ہوندہ. اچھی آنکھو کوئی اللہ دے ولیو واللہ کو ایک باری انہیں دے نال مقابلہ. اے ادب, اے احترام. میرے نبی دا پہلا حق مکمل ایمان آنے, میرے نبی دا دوجا حق نبی نال محبت کرنی ہے. میرے نبی کریم دا تریجا حق کیا ہے, اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت دا خیال کرنے. تے نبی کریم علیہ السلام دا چوتھا حق کیا ہے, اللہ دے نبی دی غلامی کرنی ہے, اللہ دے نبی دی اتباع کرنی ہے. اللہ دے نبی دا آکھن مننے, عقل مننے نہ مننے, رسم مننے نہ مننے, رواج مننے نہ مننے, ابا مننے نہ مننے, مولوی مننے نہ مننے, مسلک اجازت دے وے نہ دے وے, نبی دی غلامی کرنی ہے. اکھاں بند کر کے غلامی کرنی ہے, گھاٹا آوے نقصان آوے غلامی کرنی ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں غلامی دا ذکر فرمائے. اللہ فرمائے دے وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جائے میرے نبی دی منی سمجھو میں اللہ دی مانگی دیئے سا. رب دے قرآن دا بھی مقام, یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول
والرسول ولا تبطلوا اعمالکم ایماندارو اللہ دا آکھن منو اللہ دے رسول دا آکھن منو اپنے اعمال ضائع نہ کرو رب دے قرآن دا تیجا مقام وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا اگر میرے نبی دی اطاعت چا کرے سو میں اللہ تو کو ہدایت یافتہ کر لے سو رب دے قرآن دا چوتھا مقام قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اے میرا پیغمبر آنکھ لے ہو اگر اللہ نال محبت کرنا چاہتے ہو میرے نبی دی غلامی کرو اللہ تورے نال محبت کرے سی رب دے قرآن دا پنجواں مقام وَمَا آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا جیڑی شے میرا نبی دے وے گھن گنو رب دے قرآن دا چھواں مقام وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ رب دے قرآن دا ستواں مقام وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا میرے نبی سیدہ پہلا حق ایمان گھنو جید علماء موجودن میرے نبی دا دوجا حق آج میں کو ٹائم پتہ کیوں ملیا پہ عامر صاحب دی انتظار ہے اچھا بڑی مہربانی چلو ٹھیک یہ تو آکوں ہو سکتے توارے دماغ ہے جے گمان ہوئے تاہاں تواری اصلاح کرائی ہم جو این شودے کو ٹائم ہی واسطے ملیا رہے گا جو عامر صاحب آوڑے ہیں انشاءاللہ وہ سارے لیڈرن سارے قائدن ساری جند جانن اساں ہلنا ہی کوئی نہیں انہوں دے بیان دے انشاءاللہ سن کے راسوں کیا خیال ہے اے ارادہ کے کہنا خطیب ابن خطیبن قائد ابن قائدن سارے جنوبی پنجاب دے فخرن حافظ محمد عامر صدیقی صاحب انشاءاللہ پہنچاڑا لیں انہوں دا خطاب سننے کے نہیں سننا اچھا کو انشاءاللہ میرے نبی دا پہلا حق کیا ہے میں بس کرے سانتا سنو سو پہلے ہی میرے نال تے حساب دے ہو نا ذرا میرے نبی سیدہ پہلا حق کیا ہے ذرا اونچا جواب دے ہو ایمان آننے تے دوجا حق کیا ہے بولو یار شاباش تے تریجا حق کیا ہے عزت کرنی ہے تے چوتھا حق کیا ہے اتباع کرنی ہے پنجواں حق یہ دیکھو پنجواں حق میرے نبی دی ہر بات کو اپنے واسطے حرف آخر سمجھنے آپ کو فیصل سمجھنے آپ کو جج سمجھنے آپ کو چیف جسٹس سمجھنے جیڑا فیصلہ نبی کر دے دے تو مننے کہ نہیں مننا بولو فیصلہ کہنا مننے فیصل کہہ کو مننے میرے نبی کو مننے نبی دا حق ہے اندھے ہوتے ڈھیر سارے دلائل لیکن فقط نہیں ورنہ میں ضرور عرض کر رہا کہ نبی کریم علیہ السلام کو فیصل مننے قرآن کریم بے شمارن تو آپ کو ایک دلیل دیونا چاہنا نبی سیدھی وفات دے بعد صحابہ اختلاف ہویا کہ نہ ہویا بولو یار بولیں دے نہیں لے بولو ہویا کہ نہ ہویا پہلا اختلاف ہے ہویا کہ نبی سیدھ پاک وجود تو پاک کپڑے لہاونے چاہی دین یا کپڑے سمیت غسل دیونا چاہی دے اختلاف ہویا قبر کیو جی بڑا مشاقیہ لہد اختلاف ہوئے کہ نہیں ہویا صحابہ دے مابین جیڑا بھی اختلاف تھا ہر اختلاف دا حال نبی کریم دی حدیث دے ذریعے کیتا گئے آپ کو فیصل سمجھ کے کیتا گئے آپ کو چیف جسٹس سمجھ کے کیتا گئے صحابہ دے درمیان جنہ بھی اختلاف تھی ویا فیصل کے کو منے نے ہم بولو بولو ہی واسطے اللہ دے پیغمبر دے ہوتے ایمان گھننا ہوئے پہلا حق ہے
آپ نال محبت کرو ہے دوجا حق ہے، آپ دا احترام کرو ہے تریجا حق ہے، آپ دی اتباع کرو ہے آپ دا چوتھا حق ہے، آپ کو فیصل منو اے آپ دا پنجواں حق ہے، چھواں اور آخری حق ہے کہ آپ دی مخالفت کے بچو فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ نبی دی مخالفت کے بچو۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ دے نبی دی مخالفت نافرمانی کے بچنے، کیونکہ جڑا مخالفت کرے وہ جنت ونجن کے انکار کی تھے۔ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قیل من ابا یا رسول اللہ، قال من اتانی داخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ اے میرے نبی دی سیرت دا مختصر جیاں خلاصہ ہا۔ اگر معاشرے امن چاہندے ہو، اگر چاہندے ہو ساکو سادہ حق ملے، اگر چاہندے ہو جھگڑے ممکن، اگر چاہندے ہو تنازع ممکن، تو نبی کریم دے حقوق دا خیال کرو، نبی علیہ السلام دے آداب دا خیال کرو، آپ دی ذات گرامی دا خیال کرو، آپ دے پیغام دا خیال کرو، آپ دی شریعت دا خیال کرو۔ جیڑا جیڑا میرے نبی دی زندگی نال، آپ دی ذات نال، آپ دی بات نال مکمل محبت رکھسی، مکمل ایمان رکھسی، مکمل احترام رکھسی اور مکمل فیصل بنے سی، اللہ ان کی زندگی امن بھی پیدا کرے سی، اللہ تعالیٰ ان کے مسائل بھی آسان کرے سی۔ دعا ہے اللہ عمل دی توفیق بخشے، اللہ ختم نبوت دے سلسلے والا پروگرام اپنی بارگاہ قبول فرماوے۔ جڑے جڑے دوست جتوں جتوں چل کے ہیں اللہ سب دا چلاون قبول فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں قائد ابن قائد خطیب محترم استاد المکرم بدل حریت قاری عبدالوکیل صدیقی رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمند، میری مراد جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، مدیر جامعہ محمدیہ مرکز اہل حدیث خانپور، آج انشاءاللہ قاری عبدالوکیل صدیقی رحمت اللہ علیہ کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ کبھی قاری صاحب اسی مسجد میں جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آج ان کے بیٹے محترم جناب پروفیسر حافظ محمد عامر صدیقی صاحب انشاءاللہ خطاب فرما کر اپنے والد محترم کی یاد کو تازہ کریں گے۔ اب تشریف لاتے ہیں نعروں کی گونج میں محترم جناب پروفیسر حافظ محمد عامر صدیقی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کر کے بیداری کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر۔ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، اہل حدیث کے دو اصول۔ ابھی تشریف لاتے ہیں قائد ابن قائد حافظ محمد عامر صدیقی صاحب۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین کرام، پروگرام تقریباً اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ میں لیٹ حاضر ہوا ہوں کیونکہ خانے وال میں بھی ایک پروگرام تھا اور وہاں شرکت کر کے اپنی طرف سے